أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی۔ اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی۔ نبی اور آل نبی کی پاکیزہ پوتر بارگاہ میں بآواز بلند غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ تمام حضرات کے ذوق سماعت کا خیال رکھتے ہوئے میں درمیان میں زیادہ رکاوٹ نہیں بنوں گا، بس رسماً ہی صحیح آپ کے سامنے میں حاضر آ گیا ہوں۔ آپ جو چاہتے ہیں شعر و شاعری سے آپ کا گہرا تعلق ہے، 40 سالہ تعلق ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ آتے رہیں۔ آنکھ بند کر کے میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ابھی آپ نے شاعر اسلام جناب الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب سے اچھا کلام سنا، دلبر شاہی صاحب سے آپ نے اچھا کلام سنا، امجد صاحب سے، شاہد صاحب سے، اور نقیب بے نظیر پیکر اخلاص و وفا ترجمان مسلک امام محمد رضا، جنہوں نے موت کو مات دے کر کے آج بھی الحمدللہ نبی کی نعت لکھتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، مذہبی جلسوں کی کامیاب نظامت فرماتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی دولت سے نوازا ہے وہ حضرت حلیم حاضر صاحب قبلہ، اور ممبر نور پر ایک سے بڑھ کے ایک باوقار علماء کرام تشریف فرما ہے۔ علامہ مفتی الحاج حنیف صاحب قبلہ ہیں، علامہ اصغر صاحب ہیں، علامہ الحاج مشاہد احمد صاحب قبلہ مصباحی، اور تمام تر علماء کرام۔ اب تک جتنے شعر آپ نے اشعار آپ نے سنا ہے، ایک شعر میں ایسا سنا رہا ہوں کہ جس میں کوئی کمی نکال ہی نہیں سکتا، جس میں کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ مصرع ہی ایسا ہے کہ سوچنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ مصرع آپ نے سنا ہے، اے ہوا کی بیٹیو چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش رہو۔ شعر سنو۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ آپ کو میں کچھ کہوں گا نہیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ کے تیور کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرا کام الگ ہے، شورائے کرام کا الگ ہے۔ ان کا کام ہے کہ پورے مجمع کو کھڑا کروا دے، بیدار کرے، ورنہ آپ ہی شکایت کریں گے۔ مقرر کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ماحول میں کچھ پیغام آپ سنیں، ٹھیک ہے؟ اب ایسے سنجیدہ نہ بن جائے کہ آپ کا انتقال ہی ہو جائے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ یہ حضرت بیدم شاہ وارسی علی رحمہ کا کلام ہے، یہ مطلع ہے، بیچ کا ایک شعر یاد نہیں ہے، مقطع مجھے یاد ہے۔ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے۔ حضرات، سجدہ غیر خدا کے علاوہ غیر خدا کو کرنا حرام، سجدہ تعظیمی جب حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو کفر ہو جائے گا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے جب یہ کہا کہ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے،
تمام مخالفین اعدائے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. یہ لوگ سجدہ نہیں سجدوں کی باتیں کرتے ہیں. اور کس سجدے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ سرکار مجاہد ملت علی رحمت رضوان کے دیار پر بہار میں رہتے ہیں. آپ حاضری دیتے ہیں. کبھی جا کر کے چادر اطہر کو بوسہ لے لیتے ہیں. کبھی خواجہ پاک کے آستانے پہ جاتے ہیں, چادر کو چوم لیتے ہیں. چومنے کے لیے جھکنا ضروری ہوتا ہے. کبھی اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آپ چادر کو چومتے ہیں, جھک جاتے ہیں. اسی جھکنے کو بدعقیدوں نے کیا سے کیا کہہ دیا, اور جب بیدم شاہ وارسی نے یہ کلام لکھ دیا تو اور ہنگامہ کرنے لگا. لو ایک سجدہ نہیں سجدے کی بات کر رہے ہیں. بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. ڈگر ڈگر نگر نگر لوگوں کے مزاج کو خراب کرنا شروع کیا. اگر آپ سے یہی کوسچن کوئی بدعقیدہ کر دے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیا آپ کا یہی جواب ہوگا کہ بیدم شاہ وارسی کی قبر پہ جاؤ ان سے پوچھو؟ نہیں. اگر آپ سے کوئی سوال کر دے تو کہہ دیجئے گا نادان, اس کا جواب تیرے پیدا ہونے سے پہلے مل چکا ہے. اس کا جواب تیری ولادت سے پہلے مل چکا ہے. وہ جواب مہاراشٹر سے نہیں آیا تھا, وہ جواب بہار اور بنگال سے نہیں آیا تھا, وہ جواب پنجاب اور ہریانہ سے نہیں آیا تھا. وہ جواب اتر پردیش اور اتر پردیش میں ندوا سے نہیں آیا تھا, سہارنپور سے نہیں آیا تھا, دیوبند سے نہیں آیا تھا. وہ جواب بریلی سے آیا تھا. ایسا جواب بریلی سے آیا. آپ جا کر کے پوچھیں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, سرکار آپ نے تمام مسائل کو حل کر دیا, ہر سوال کا جواب دیا, ہر اعتراض کا جواب دیا, ہر گتھی کو آپ نے سلجھا دیا ہے. حضور آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بیدم شاہ وارسی نے لکھا ہے کہ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. حضور بدعقیدوں نے واویلا مچا دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ سوال جیسا بھی ہو جواب بڑا, سوال بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے اور اس کے لیے میری ضرورت نہیں ہے. اس سوال کا جواب میرا بیٹا مصطفیٰ رضا دے گا. اس کا جواب میرا بیٹا ہی دینے کے لیے کافی. اب جائیے سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں, جن کا فتویٰ بھی لاجواب ہے, جن کا تقویٰ بھی لاجواب ہے, جن کا علم بھی لاجواب ہے, جن کا علم بھی لاجواب ہے, جو خود بھی لاجواب ہے, ان کے مریدین بھی لاجواب ہے, ان کی تحریک بھی لاجواب ہے, ان کے بابا بھی لاجواب ہے, ان کا چاہنے والا لاجواب ہے, ان کا علم بھی لاجواب ہے, ان کا عمل بھی لاجواب ہے. اب شعر بھی سنیے ان کا جواب کیسا لاجواب ہے. جب آپ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جائیں گے, عرض کریں گے سرکار بیدم شاہ وارسی نے لکھا ہے کہ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. حضور بدعقیدوں نے واویلا مچا دیا ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کا جواب ہوگا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اس کو جواب دینا ہے تو جاؤ میری طرف سے کہہ دو کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. حضرات چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے اور آپ نعتیہ شاعری سننے کے لیے بےتاب اور بے خود ہیں, اس لیے میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں اور ٹائم میں پاس نہیں کروں گا. بس ایسے ہی میں گفتگو کرنے آیا ہوں, میں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور اس دنیا میں نہ جانے کتنے طرح کے کتنے اقسام کے ادیان ہیں, مذاہب ہیں, کتنے طرح کے دھرم ہیں. ان تمامی دھرموں میں, تمامی مذاہب میں, تمامی دین میں آپ لوگوں سے اگر کوئی پوچھ دے کہ سب سے اچھا دین کون سا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مسلمان کا جواب یہی ہوگا کہ تمام مذہب میں, تمام مذاہب میں سب سے اچھا مذہب ہے تو اسلام ہے, سب سے اچھا دین ہے تو اسلام ہے, سب سے اچھا دھرم ہے تو اسلام ہے. اب آپ سے میں بلوانا چاہ رہا ہوں سب سے اچھا مذہب اسلام, سب سے اچھا دین اسلام, سب سے اچھا مذہب اسلام. اب حضرات صرف مذہب ہی اچھا نہیں ہے, اس مذہب اسلام کا قانون بھی اچھا ہے, اس کا اصول بھی اچھا ہے, اس کا اصول بھی اچھا ہے, اس کا ضابطہ بھی اچھا ہے, اس کا پیغام بھی اچھا ہے. الحمدللہ اسلام کے ماننے والے بھی
اچھے ہیں، اسلام کے چاہنے والے بھی اچھے ہیں، اسلام کے فرزندان بھی اچھے ہیں، اسلام کا قانون کتنا پیارا ہے۔ دنیا والے اگر اسلام کے اسباق کو پڑھ لیتے تو اسے ہدایت مل جاتی، اگر نہیں پڑھے ہیں پھر بھی آج بھی اسلام الحمدللہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہندو دھرم ہو وہ فقط انڈیا میں ملے گا، بہت زیادہ ہوگا تو نیپال میں ملے گا، تھوڑا سا پاکستان میں ملے گا، تھوڑا سا آپ کو بنگلہ دیش میں ملے گا، امریکہ میں نہیں ملے گا، ایران میں نہیں ملے گا، لیکن اسلام ایسا پیارا مذہب ہے انڈیا میں بھی ملے گا، افغانستان میں بھی ملے گا، امریکہ میں بھی ملے گا۔ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرانس چلے جاؤ، وہاں بھی اسلام ہے، برطانیہ چلے جاؤ وہاں بھی اسلام ہے، جاپان چلے جاؤ وہاں بھی اسلام ہے، افغانستان چلے جاؤ وہاں بھی اسلام ہے، ترکی چلے جاؤ وہاں بھی اسلام ہے، جارڈن چلے جاؤ وہاں بھی اسلام ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں بچا ہے جہاں اسلام پہنچا نہیں ہے۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام تلوار کے زور پہ پہنچا ہے؟ کیا اسلام فوج و سپاہ کے بل پہ پہنچا ہے؟ کیا اسلام ایٹم بم کی وجہ سے پہنچا ہے؟ نہیں نہیں حضرات، آپ کہیں گے اسلام اپنے اصول کی بنیاد پہ پہنچا ہے، اسلام اپنے اصول کی بنیاد پہ پہنچا ہے، اسلام اپنے طریقے کے مطابق پہنچا ہے، اسلام اپنے آئین کی وجہ سے پہنچا ہے، اس لیے کہ جینے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، مرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، طرز زندگی اسلام بتاتا ہے، مرنے کا حوصلہ اسلام دیتا ہے، بچوں کا حق کیا ہے اسلام بتاتا ہے، عورتوں کا مقام کیا ہے اسلام بتاتا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے وہ اسلام بتاتا ہے۔ کسی مذہب میں ایسا مزاج، ایسا آئین، ایسا دستور نہیں ملے گا۔ اگر پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے تو اسلام نے رکھا ہے، عورتوں کا خیال رکھا ہے تو اسلام نے رکھا ہے، بچوں کا خیال رکھا ہے تو اسلام نے رکھا ہے۔ عورتوں کا خیال کیسے رکھا؟ تاریخ گواہ ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دی جا رہی تھی، لڑکیاں پیدا ہوتی تھی اسے منحوس سمجھاتا تھا، لیکن آمنہ کے لال آ گئے عورتوں کو حیات مل گئی، آمنہ کے لال آ گئے عورتوں کو وقار مل گیا، آمنہ کے لال آ گئے جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے، زحمت سمجھتے تھے، بیٹی بن گئی تو رحمت بن گئی، بیوی بن گئی تو نعمت بن گئی، اور ماں بن گئی تو قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ اسلام نے عورتوں کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھا۔ نبی فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اگر پڑوسی میں غیر مسلم ہے تو بھی اچھا سلوک کرو، پڑوس میں اگر عیسائی ہے تو بھی اچھا خیال کرو، پڑوس میں اگر کوئی بد مذہب ہے، اگر کوئی عیسائی یا کرسچن ہے اس کا بھی خیال رکھو، وہی سلوک وہی ہو جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو، وہی ویوہار کرو جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو۔ اب آپ کا سوال ہوگا اس کا دھرم الگ ہے، میرا بھائی نہیں ہے کہ ہم بھائی کی طرح حق ادا کریں، میرا پڑوسی ضرور ہے، میرا خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ میرا مسلمان بھائی بھی نہیں ہے کہ وہی سلوک اس کے ساتھ کریں۔ حضرات جب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، علماء کرام سے پوچھے حضور کیا پڑوسیوں جو مذہب جو بھی ہو اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں؟ علماء کا بیان ہوگا ہاں نبی نے فرما دیا ہے وہی سلوک کرو۔ اب آپ پوچھے حضور وہی سلوک کریں جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو علماء کرام کا جواب ہوگا ارے مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں، پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم رہے جو بھی رہے مذہب جو بھی ہو لیکن تمہارا پڑوسی ہے تو وہی سلوک کرو جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو، تاکہ غیر مسلم تمہارے اخلاق کو دیکھے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے جب غلام کا اخلاق ایسا ہے مدینے والے کا اخلاق ایسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سرکار فرماتے ہیں پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ اسلام نے پڑوسیوں کو حق دیا ہے، اسلام نے غریبوں کو سہارا دیا ہے، اسلام نے پڑوسیوں کا خیال رکھا، اسلام نے طرز زندگی جو دیا ہے وہ ایک جھلک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام نے شادی کو آسان کر دیا، ہم لوگوں نے اسے ہارڈ کر دیا۔ اسلام نے شادی کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ غریب بھی مسکرا کے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں مہندی لگا لے۔ اسلام نے شادی کو اتنا آسان کر دیا ہے ایک مفلس بھی اپنی بیٹی کو دلہن کا جوڑا لال جوڑا پہنا دے،
لیکن آج مسلمانوں نے اتنا ہٹ کر دیا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے آج کا باپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے اسلام نے کتنا آسان شادی کو کر دیا. آؤ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس بیٹی ہے آپ شادی کیسے کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹیاں ہیں وہ شادی کیسے کرتے ہیں. لیکن دوستو آپ کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے, کوئی اور کیا کرے گا. نبیوں کا نبی ہے, آمنہ کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, عرش کا مہمان ہے, صاحب قرآن ہے, ختم الرسول ہے, نائب خدا ہے, سرکار مدینہ ہے. اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا, حضرت زینب کی شادی ہو گئی, حضرت رقیہ کی شادی ہو گئی. یہ قبل اسلام یہ شادی ہو چکی تھی, ابھی اسلام کا بول بالا نہ تھا. حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا, حضرت ام کلثوم کی شادی ہو گئی, حضرت زینب کی شادی ہو گئی. اب بچی ہیں تو سیدہ زاہدہ, طیبہ طاہرہ, راقیہ ساجدہ, صابرہ شاکرہ, عالمہ فاضلہ, حضرت فاطمہ زہرا بچی ہے. نبی اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں لیکن رشتہ کے لیے ایک عجیب ماحول بنا ہے. ہر صحابی چاہ رہے ہیں کہ میرا نکاح ہو جائے, حضرت عمر چاہتے ہیں میرا نکاح ہو جائے, حضرت ابو بکر چاہتے ہیں میرا نکاح ہو جائے. پیغام گیا, نبی نے خاموشی اختیار کیا, اللہ کا حکم نہیں ہے میں کیسے شادی کر دوں. نخلستان میں حضرت عمر بھی تھے, حضرت ابو بکر بھی تھے, مولا کائنات حضرت حیدر کرار بھی تھے. بات چل پڑی, حضرت عمر نے کہا میں نے پیغام دیا تھا لیکن جواب نہ ملا. حضرت ابو بکر نے کہا میں نے فاطمہ سے نکاح کا پیغام دیا تھا وہ منظور نہ ہوا. اے علی تم تو پروردہ مصطفیٰ ہو, تم تو بچپنے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو, تم تو بستر نبوت پہ شب ہجرت آرام کرنے والے ہو, تم تو نبی کے گھر والے ہو, جا کے اپنا پیغام تو دو. حضرت مولا کائنات سوچنے لگے. لیکن دوستو احباب نے جب ہمت دیا, جب حوصلہ بڑھا دیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں تو میں جا رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں, آقا کی بارگاہ میں گئے, سلام پیش کر دیا. نبی کونین کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہے. مولا کائنات کی ہمت ٹوٹ گئی. مولا کائنات بولے تو کیسے بولے, ہمت جواب دے رہی ہے. نبی فرماتے ہیں علی کچھ کہنا چاہتے ہو, نبی سننے والا ہے. علی کچھ کہنا چاہتے ہو, میں سننے کو تیار ہوں. جب نبی پاک کے مشفقانہ انداز کو مولا کائنات نے دیکھا, ہمت کیا کہ میں لب گشا ہو جاؤں, میں اپنی بات رکھ دوں, لیکن پھر شرمانے لگے. ہمت نے جواب دے دیا میں کہوں تو کیسے کہوں. نبی فرماتے کہو علی سنا جائے گا. جب اتنا سنا مولا کائنات ادب کے دائرے میں رہ کے عرض کرتے یا رسول اللہ علی کی خواہش ہے, ہمت تو ہو نہیں رہی ہے, آپ نے اجازت دے دیا ہے, اب میں رک بھی نہیں سکتا. حضور میری خواہش ہے کہ فاطمہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے. اتنا سننا تھا, نبی نے مسکرا دیا. اب مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں علی اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اگر تمہارا ارادہ ہے تو سنو, میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ لے رہا ہوں, میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ رہا ہوں. نبی کونین اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ علی نے ایسا ایسا پیغام دیا ہے, اللہ کی بھی مرضی ہے میری بھی مرضی ہے. اے فاطمہ بتا تیری کیا مرضی ہے, اللہ کی بھی مرضی ہے میری بھی مرضی ہے. اتنا سننا تھا. سیدہ فاطمہ زہرا نے حیا کی تو پیکر ہیں ہی, شرم و حیا کی پیکر تو ہیں, سب مگر مزید شرم کے سانچے میں ڈھل گئی اور خاموش ہو گئی. نبی نے ان کے خاموشی کا مطلب سمجھ لیا. سبحان اللہ. اب نبی آئے, علی سے فرماتے ہیں اے علی فاطمہ راضی ہو گئی. اے علی تمہیں مبارک ہو, نبیوں کے نبی کے داماد بننے والے ہو. اے علی تجھے مبارک ہو, وہ سعادت حاصل ہونے والی ہے جس کے لیے لوگ سوچتے رہتے ہیں. اے علی یہ بتاؤ تم تو شادی کرو گے لیکن شادی کے لیے اسباب کیا ہیں, سامان کیا ہے. مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا علی کیا جواب دے گا. ارے میرا نبی تو وہ ہے عرش کی بھی خبر رکھتا ہے, فرش کی بھی خبر رکھتا ہے, علی کی بھی خبر رکھتا ہے. کائنات عرض کرتا سرکار آپ سے کیا چھپا ہے, علی آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہے, علی کی مالی حیثیت کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اگر آپ پوچھتے ہیں تو بتا دے رہا ہوں. علی کون ہے, علی یہ مولا علی فرما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زیرہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اتنا ہی سامان ہے تو گھوڑا کو بیچ نہیں سکتے, اس لیے کہ سواری کے کام آئے گا, تلوار
کو بیچ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ تمہارا زیور ہے، زیرہ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، کسی جنگ میں شامل ہو سکتے ہو، زیرہ کو بیچ لو اور شادی کا انتظام کرو۔ حضرت مولا کائنات نے زیرہ کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد حضرت بلال سے کہا اس سے چھہارا لے آؤ، اس سے خوشبو لے آؤ۔ حضرت بلال لے کے آ گئے۔ مسجد نبوی میں نبی تمام صحابہ کو بلاتے ہیں اور نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں علی و فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اے صحابہ تم بھی راضی ہو جاؤ۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے بھارت کے مسلمانوں، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو لڑکا کو دیکھتے ہو، لڑکا کے مکان کو دیکھتے ہو، لڑکا کے گھر والوں کو دیکھتے ہو، لڑکا کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہو۔ اب آؤ اب پوچھتے ہو بیٹی والوں سے کہ کیا دو گے اور کیا لو گے، اور بیٹی والا بھی دیکھتا ہے لڑکا کے پاس مکان ہے یا نہیں، جائیداد ہے یا نہیں، بینک اکاؤنٹ ہے یا نہیں، بینک بیلنس ہے یا نہیں۔ جب زمین دیکھتا ہے، جائیداد دیکھتا ہے، گاڑی دیکھتا ہے، تب نکاح کرتا ہے۔ نبی نے علی کو دیکھا، ایک گھوڑا ہے شادی ہو رہی ہے، ایک تلوار ہے شادی ہو رہی ہے، ایک زرہ ہے شادی ہو رہی ہے۔ اب نبی سے پوچھے یا رسول اللہ علی کے پاس کچا مکان ہے، علی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اپنی بیٹیوں میں سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا دیکھ کے کر رہے ہیں؟ تو نبی کی بارگاہ سے جواب آئے گا ارے علی کے پاس تو وہ دولت ہے جو قارون کے پاس نہیں ہے، جو فرعون کے پاس نہیں ہے، جو شداد کے پاس نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس نہیں ہے۔ علی کو تم کیا جانو، ازرو علم علی اکبر ہے، ازرو علم علی اعظم ہے۔ ارے اوروں کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ بانٹنے سے گھٹتی ہے، علی کے پاس جو دولت ہے بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان حضرت مولا کائنات کے پاس علم کی دولت تھی، نبی کونین نے دے دیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ یہاں سے کیا مزاج ملا؟ اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو تو تم بھی لڑکا کو یہ دیکھو علم والا ہے یا نہیں، عمل والا ہے یا نہیں، تقوی والا ہے یا نہیں، فتویٰ والا ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، قرآن پڑھنے والا ہے یا نہیں، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں۔ اگر غریب ہے نمازی ہے بیٹی سے شادی کر دو، اگر فقیر کا فقیر ہے اللہ والا ہے اس سے شادی کر دو، اس لیے کہ اس شادی میں یہاں بھی سکون رہے گا وہاں بھی قرار رہے گا۔ اسلام نے شادی کو اتنا آسان کر دیا ہے اور ہم لوگوں نے اس شادی کو اتنا ہارڈ کر دیا ہے کہ آج غریب بیٹی کا باپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرات آج بھارت کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، آج بھارت کا ماحول نریندر مودی جی نے اتنا خراب کر دیا ہے، بھاڑے کی عورتوں کو نقاب پہنا کر کے پارلیمنٹ میں کیس دائر کروا دیا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ۔ میں بھارت کے تمام وزراء کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ بھی کہہ دیجئے تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، تم نے اسلام کو جانا نہیں، تم نے اسلام کو جانچا نہیں۔ اسلام تو وہ ہے عورتوں کا اتنا مقام بلند کر دیا کہ تمہارے یہاں شادی راہ چلتے ہو جائے، تمہارے یہاں شادی کوئی لڑکی چل رہی ہے، کوئی لڑکا سندور لے کر کے اس کے مانگ میں ڈال دے تو شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ لڑکی اگر لڑکا کو جانتی ہے اس کا باپ کون ہے، اس کا مکان کیا ہے، اس کا گھرانہ کیا ہے، سب جاننے کے بعد جب قاضی جاتا ہے، قاضی جاتا ہے، وکیل جاتا ہے، گواہ جاتا ہے اور جاننے کے بعد لڑکی سے کہتا ہے فلاں کا لڑکا فلاں تمہارا دین مہر اتنا، تم اجازت دیتی ہو۔ اب لڑکی کا پاور اسلام نے کتنا بڑھا دیا، لڑکی کا وقار اسلام نے کتنا بڑھا دیا۔ بارات لے کے گئے ہیں، بارات لے کے گئے ہیں، بھیڑ لگا کے گئے ہیں، قاضی بھی جمع ہے، دولہا صحرا باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، شادیانے بج رہے ہیں، محلے کو سجا دیا گیا ہے اور لڑکی کے پاس لڑکا کی طرف سے جایا جا رہا ہے اے بیٹی فلاں کی بیٹی اجازت دے دو۔ اگر لڑکی نے اجازت نہیں دیا تو قاضی کا باپ بھی نکاح نہیں کروا سکتا، گواہ مر جائے گا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور لڑکا صبح سے شام تک بیٹھا بیٹھا یہی رٹ لگاتا رہے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، مر جائے گا شادی نہیں ہوگی۔ تو اسلام نے عورتوں کو مقام دیا تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ زبردستی شادی ہو رہی ہے، زبردستی نکاح ہو رہا ہے۔ اسلام نے عورتوں کا پاور بتا دیا۔ اے لوگوں دیکھو اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے کسی گھر میں ایسا مقام نہیں ملا ہے، عورت بولے گی تب نکاح ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات
اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اللہ عورتوں کا مقام اسلام نے کتنا بلند کر دیا. طلاق ثلاثہ کی بات کرتے ہیں اسلام میں. حضرات یہ موقع کس نے دیا؟ آپ نے دیا ہے. آج انگلی جو اٹھ رہی ہے یہ موقع کس نے دیا ہے؟ آپ نے دیا ہے. آپ کو نکاح کا بھی طریقہ نہیں معلوم, طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم, اس کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل گیا. کیا آپ کو معلوم نہیں اسلام نے کیا قانون دیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, 5واں پارہ پڑھیے سورہ نساء, 4تھا پارہ صلاۃ سے شروع ہے, 6ٹھا پارہ ربع میں جا کے ختم ہے. تمام عورتوں کا بیان اس میں ہے. اور طلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ طلاق کیسے دیا جائے؟ اسلام نے یہ نہیں کہا جب چاہو طلاق دے دو. اے دوستو طلاق نہیں دینا یہ تو نبی کی سنت ہے. ذرا اللہ کے بولو سبحان اللہ. اگر آپ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں, اگر آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے نظر انداز کر دیجئے. اگر آپ کی بیوی سے کوئی خامی ہو جائے اسے معاف کر دیجئے. طلاق مت دیجئے. پانی سر سے اوپر چڑھ جائے تو طلاق دینے کا مسئلہ یہ نہیں ہے ایک ہی سانس میں 3 طلاق دے دو. مسئلہ یہ ہے پہلے 1 طلاق دے دو تاکہ عورت کو سدھرنے کا موقع مل جائے, عورت کو اپنے آپ کو سنورنے کا موقع مل جائے. 1 طلاق کے بعد عورت اگر بھی کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی ہے, آپ کی نافرمانی کر رہی ہے, جینا دشوار کر رکھی ہے, تو پھر دوسرا طلاق دو. اور ابھی بھی تیسرا مت دو, دوسرا دے دو تاکہ ابھی بھی سدھر جائے, ابھی بھی سنبھل جائے. اور جب سنبھلنے کی کوئی امید نظر نہ آئے تب تیسرا طلاق دو. اسلام نے کتنا پیارا پیغام دیا ہے. اسلام نے کسی کی زندگی کو خراب نہیں کیا. اور اگر طلاق مغلظہ دے دیا ہے تو بھی اسلام نے عورت کو رسوا نہیں کیا ہے, عورت کو محروم نہیں کیا ہے. اب جس نے طلاق دیا ہے اس کو کہتا ہے اسلام اس کے دین مہر کا پیسہ دے دو, عدت کا خرچہ دے دو, چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی دے دو. اسلام نے عورتوں کو اتنا مقام دیا, اتنا مقام دیا کہ عورتیں اس چیز کو سمجھ جائیں تو مسلمان کی بیٹی پارلیمنٹ میں اسلام کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کرے گی. وہ کہہ دے گی جیئیں گے ساتھ مریں گے ساتھ. اسلام نے اتنا پیغام دیا. حضرات 15 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے, اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بولا اسلام زندہ باد. زور سے بولیے اسلام, اور زور سے اسلام. حضرات اسلام نے وہ پیغام دیا ہے. اور حضرات سنیے, پیسہ مانگتے ہیں شادی بیاہ میں, شرم نہیں آتی ہے؟ بڑا سا آپ دیگ خریدیے, دیگ, اور دیگ خرید کر کے حضرت اسٹیشن پہ بیٹھ جائیے اور وہاں پہ چادر پھیلا کے دیگ رکھیے. اب بورڈ لگا لیجئے بھائی صاحب میرے بیٹا کی شادی ہے پیسہ دے دو, بھائی صاحب میرے لڑکا کی شادی ہے پیسہ دے دو. اگر تم سڑک پہ مانگو گے تو بیٹی کا باپ نہیں روئے گا, وہ قرض نہیں کرے گا, وہ بیاج پہ پیسہ نہیں اٹھائے گا. ارے نادان تجھے کیا معلوم ہے تم دوسروں پہ رحم کرو گے اللہ تجھ پہ رحم کرے گا. کیوں بیٹی کے باپ کو رولاتے ہو, غریب ہو یا امیر؟ ارے تم نے کبھی سوچا کیا ماحول تو اتنا خراب ہو گیا ہے, یہ تلک کا مسئلہ, یہ زبردستی لینے کا مسئلہ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا. ارے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا, نبی نے جب نکاح علی کا کر دیا فاطمہ زہرا سے تو جو زرہ بیچ کر کے پیسہ آیا تھا اسی پیسے سے چھہارا بھی آیا, اسی پیسے سے خوشبو بھی آئی, اور جو پیسہ بچا اسی پیسے سے کھانا تیار کیا گیا اور علی کی طرف سے ولیمہ کا اہتمام کیا گیا. حضرات مانگنے کا تو حال یہ ہے کہ کچھ دنوں یا رسول اللہ زندہ باد, یا اللہ اس کونے سے جس نے نعرہ لگایا اس کو مدینہ دکھا دے. یا اللہ جن لوگوں نے یا اللہ جن لوگوں نے تیرا نام لیا اس کا بگڑا کام بنا دے. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ لوگ موٹر سائیکل آپ کے یہاں مانگتے ہیں. اللہ تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے موٹر سائیکل ختم کر کے ٹریکٹر مانگے گا. ٹریکٹر کیا کرے گا بے؟ بولا ٹریکٹر سے سسرال جائیں گے. اس کے بعد زمانہ لد جائے گا تو پھر بولے گا ٹرک دے دو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بتلائیے, یہ میرا چشمہ ہے, آپ مانگیں گے, میں کہوں گا نہیں دے پاؤں گا, میری مجبوری ہے. اگر آپ نے لے لیا زبردستی, جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور اگر دھمکی دے دیا نہیں دو گے نا بھدرک جانے نہیں دوں گا,
تب کیا ہوگا؟ ظلم ہوا نا حضرات. جب یہ چشمہ آپ زبردستی نہیں لے سکتے حرام ہو جائے گا تو کسی غریب بیٹی کے باپ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب تک موٹر سائیکل نہیں دو گے شادی نہیں کروں گا؟ اے مسلمانوں شرم کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. ارے اللہ سے, اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. نبوت وہ دیتا ہے, رسالت وہ دیتا ہے, ولایت وہ دیتا ہے, عزت وہ دیتا ہے, شہرت وہ دیتا ہے, بادشاہی وہ دیتا ہے, وقار وہ دیتا ہے, غریبی وہ دیتا ہے, امیری وہ دیتا ہے, اولاد وہ دیتا ہے, مال وہ دیتا ہے. جب دینے پہ آتا ہے, عطا کرنے پہ آتا ہے تو حضرت علامہ حضرت ملا عبد المنان علی احمد رضوان کے بیٹے کو مجاہد ملت بنا دیتا ہے. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بریلی کے احمد رضا کو